بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ ان کے بیٹے ہیں فرماتی ہیں کہ مکہ میں وہ میرے پیٹ میں تھے، یعنی وہ حاملہ تھیں، اور کہا کہ پھر جب میں ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا، مدینہ منورہ پہنچ کر مقام قباء شریف پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش ہوئی، اور میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ بچہ لے کر کے حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود مبارک میں رکھ دیا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور طلب فرمائی، اسے چبایا اور بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن داخل فرمایا۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھوک مبارک لعاب دہن مبارک تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور سے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر یعنی اس بچے کو گھٹی دی، پھر اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا بچہ اسلام میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، اور اس کے پیدا ہونے پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ یہودیوں نے جادو کے ذریعے مسلمانوں کی نس بندی کر دی ہے، اس لیے اب تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، صحابہ کرام کچھ حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لا چکے تھے، کچھ بعد میں حاضر ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے بھیجا تاکہ وہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور حضرت ام ایمن اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مکہ سے مدینہ لے کر کے آئیں۔ تو اسی قافلے میں حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور ان کی والدہ حضرت ام رومان اور حضرت عبداللہ کی دونوں بہنیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی خاندان رسالت اور خاندان ابو بکر صدیق، یہ دونوں
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں مکہ سے مدینہ شریف پہنچے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف تھے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں اس وقت حاملہ تھی۔ جب ہم مقام قباء پر پہنچے تو میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس بچے کو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب دہن حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ وہ بچے پیدا ہوئے تھے ان کے منہ میں ڈالا، پھر کھجور سے گھٹی فرمائی، پھر اس کے بعد برکت کی دعا کی۔ اور یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جب مسلمان صحابہ کرام مومنین مومنات ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو ایک افواہ پھیلا دی گئی۔ افواہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا کیونکہ یہودیوں نے جادو کے ذریعے مسلمانوں کی نسل بندی کر دی ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر جو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو کہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، یہ مہاجرین میں سب سے پہلے مدینہ شریف کے اندر مقام قباء میں پیدا ہوئے، اور ان کے پیدا ہونے کے وجہ سے وہ جو افواہ پھیلائی گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر صحابہ کرام پر نسل بندی کر دی ہے جادو کے ذریعے اور اب ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ سے مسلمان بڑے غمگین تھے، بڑے پریشان تھے۔ لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا، یعنی یہ افواہ جو پھیلائی گئی تھی جھوٹی ثابت ہوئی، تو محدثین لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو مسلمانوں نے خوشی میں اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ سارا مدینہ گونج اٹھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بلند آواز سے ذکر کرنا یہ کوئی 14ویں صدی کے مسلمانوں کے آج طریقے نہیں بن گئے، یا یہ اہل تصوف نے اپنی خانقاہیں چلانے کے لیے یہ کوئی طریقے رائج نہیں کیے، بلکہ بلند آواز سے ذکر کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل چلا آ رہا ہے۔ اور پھر اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ سارا مدینہ گونج اٹھا، یعنی سارا شہر گونج اٹھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس میں باقی باتیں وہی جو اس سے پہلے والی حدیث پاک میں بیان کر دی گئیں کہ ولادت کے فوراً بعد بچے کا نام رکھنا، یعنی اگر تو عقیقہ کرنا مقصود ہو، عقیقہ کرنے کا پروگرام ہو، عقیقہ کرنے کا اہتمام ہو، تو پھر اس وقت 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے، 7ویں دن ہی نام بھی رکھا جائے، 7ویں دن ہی سر کے بال بھی اتارے جائیں۔ لیکن اگر ایسا پروگرام نہ ہو عقیقے کا تو پھر نام رکھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فوراً نام رکھ دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مدینہ شریف کے اندر سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی طرح حبشہ میں ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا تھا وہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما آپ پیدا ہوئے، اور اسی طرح انصار میں ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ مسلمہ بن مخلد تھے، اور اسی طرح ہجرت حبشہ میں جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی
تھے، اور مہاجرین صحابہ کرام میں مدینہ شریف کے اندر جو پہلا بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کردار دین اسلام میں، تاریخ اسلام میں بڑا نمایاں ہے۔ انہوں نے بڑے مارکے سر انجام دیے، ان کا نام روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اور جب یہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب عمر مبارک 7 یا 8 برس ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے انہیں بیعت کر لیا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا کرتے تھے۔ پیدائش کے فوراً بعد بھی حضور علیہ السلام سے برکت کی دعا کروانے کے لیے، اور پھر جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتے تو پھر بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بیعت کر لیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 7 یا 8 سال کی عمر ہے، اور آپ کے والد نے آپ کو بیعت کے لیے حضور نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت مطہرہ میں پیش کر دیا تاکہ آپ کی بہترین تربیت ہو سکے اسلامی نظریے کے مطابق، اسلام کے طور طریقے کے مطابق۔ لیکن آج ہمارے ہاں بیعت کے سلسلے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ بیعت ہوتی کیا ہے، اور پھر 7 یا 8 برس کی عمر میں بیعت کروا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کو ان کے والد گرامی۔ اور آج کل کے مسلمان جو ہیں ان کے بچے 7 یا 8 سال کی عمر کے بالغ ہو چکے ہیں، حد بلوغ کو پہنچ چکے ہیں، اور پھر اس کو بھی کراس کر چکے ہیں، 10ویں کیا کالج کی لائف میں پہنچ چکے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے نہ نماز پڑھتے ہیں، دینی اعتبار سے انہیں قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اور اگر دینی اساتذہ کی طرف سے، مساجد کے ائمہ کی طرف سے سختی برتی جائے تو پھر جواب ملتا ہے کہ ابھی تو بچے ہیں، وقت کے ساتھ سیکھ لیں گے۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ تم نے دنیا کے معاملے میں تو ایسا نہیں کیا۔ دنیا کے معاملے میں تو ابھی بچہ 3 سال کا ہوا تو اس کو آپ نے پلے گروپ میں بھیجنا شروع کر دیا، پھر اس سے جب بڑا ہوا تو آپ نے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا، پھر اس سے تھوڑا سا اور بڑا ہوا، ابھی اس کی عقل پختہ نہیں ہے، ابھی وہ شعور کی سطح کو نہیں پہنچا، لیکن آپ نے اتنا بڑی کتابوں کا جناب بستہ اس کے اوپر لاد کے اور اس کو آپ نے اسکول روانہ کر دیا۔ آپ نے اس کے لیے کیوں نہیں کہا کہ ابھی بچہ ہے سیکھ جائے گا؟ یہ دوہرا معیار ہے ہم لوگوں کا کہ دین کے معاملے میں ہمارے بچے بالغ ہو چکے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ہمارے بچوں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں فرض ہو چکی ہوئی ہیں۔ ارکان اسلام جو ہیں وہ حد بلوغ کے ساتھ فرض ہو جاتے ہیں، وہ سارے فرض ہو چکے ہیں، لیکن وہاں اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی سختی برتی جائے تو جواب ملتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے۔ اور پھر وقت کے ساتھ سیکھتے کیا ہیں؟ سوشل میڈیا پر موجود نت نئے فتنوں کی بھینٹی چڑھ جاتے ہیں، اور پھر یہی لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں کہ جی ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے۔ خیر تو تب ہونی تھی جب آپ نے بچپن سے ان کی دینی روحانی تربیت کے بارے میں سوچا ہوتا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات مسلمان والدین کو اپنے بچوں کی دینی روحانی تربیت کے لیے ان کے بچپن سے ہی سوچنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، تاکہ مسلمانوں کے بچے بہترین مسلمان بن کر خوبصورت زندگی گزارتے ہوئے اخروی نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔